بیسیکلی ڈاکٹر کمیونٹی، ان کو بھی ہم نے بتانا ہے، کیونکہ ہماری جو ڈاکٹر کمیونٹی ہے، جیسے میں اگر بات کروں تو آج سے اگر 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو جن لوگوں نے پرانا MBBS کیا ان کے دور کے اندر کئی ایسی بیماریاں تھیں جو آج کے دور والی بیماریاں ان کے دور میں نہیں تھی. اسی طرح جیسے ہم بات کریں ڈینگی کی کریں، کووڈ کی کریں، ڈائگنوز نہیں ہوتی تھی، ڈائگنوز نہیں ہوتی تھی، اس پہ ڈسکشن نہیں تھی. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو دیکھیں آگے. ہر چیز سائنس از ناٹ اسٹیٹک، ایسی اٹ از ڈائنامک، ایسی، اور ڈائنامک میں چینجز آتی ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ اصل بات ہے سائنس اسٹیٹک نہیں ہے، لیکن سوری ٹو سے ہم براؤن پیپل اسٹیٹک ہیں. ایسی ہمارا جو دماغ ہے نا وہ اسٹیٹک ہے، ہماری صرف چمڑی کے پیچھے چلتے یس وہ نہیں، ہمیں گوری چمڑی سے بڑا لگاؤ ہے. ڈاکٹر تنویر، اگر کسی گوری چمڑی والے نے ریسرچ کر لی تو ہم سارے اس کے پیچھے، اور اگر ہمارے جیسے کسی بندے نے اٹھ کے کسی چیز پہ کام کیا تو سارے کے سارے خلاف اس وقت تک نہیں بولیں گے. خاص طور پہ اگر کوئی گوری چمڑی والا اپوز کرنا شروع ہو جائے تو پھر تو ہم کہیں گے کہ یہ تو بالکل ہی غلط ہے. حالانکہ اور وہ کیا ایک شعر ہے کہ اوروں نے بڑھ کے چاند سریا کو جا لیا، آگے بڑھے نہ عشق بتاں سے ہم. ٹھیک ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ہمارے ڈاکٹر ابھی تک یہ کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں سٹیم سیل ٹریٹمنٹ تو ہے ہی نہیں دنیا میں. ہمارا ایک ڈاکٹر آزاد کشمیر میں بیٹھا ہوا، یعنی کنویں کا مینڈک، وہ لکھ رہا ہے سارے ڈاکٹرز کو یہ خط کہ جی میڈیسن میں تو سٹیم سیل کا وجود ہی نہیں ہے. کیا ہے جی؟ میں نے چیٹ GPT پہ لکھا، میں نے گوگل پہ لکھا تو سٹیم سیل کا وجود نہیں ہے. بھائی جب تم نے گوگل پہ لکھا ہوگا، گوگل کا نیٹ ورک آف ہوگا، دوبارہ لکھو اور پڑھو. اگر آپ کا دنیا میں مجھے نا آپ کی جو GPT چیٹ سے مجھے جو نا وہ یاد آیا کہ اس میں وہ چیز آئے گی جو ہم اس پہ ڈالیں گے، کیونکہ وہ آپ کے دماغ کو اخذ کر کے نکالے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اوپر سے کوئی اترے گا. دیکھیں ہمارے لوگوں نے پاکستان میں پہلا سٹیم سیل، وہ اس نے ایک ویڈیو بنائی کہ دیکھیں جی ورلڈ میں جب پہلا IVF بیبی ہوا تھا تو لوگوں نے کیا لیا. اس نے وہ آج کی بات کر رہا ہے. IVF کا جب پہلا بچہ ہوا تھا نا، میں لوگوں کو آپ کے پروگرام کے ریفرنس سے بتانا چاہ رہی ہوں، تو 10 سال لوگوں نے اپوز کیا تھا، تب جا کے وہ اس کو لوگوں نے تب جا کے اس کو کیا تھا. ٹھیک ہے، جب دوسرے مجھے بھی اس وقت تک اپوز کریں گے جب یہ والا سیکرٹ میں ان کو نہیں بتا دوں گی کہ مسالے کے اندر کیا ہے. آج کے ہمارے اس پروگرام میں جتنے بھی ہمارے میں بات چونکہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ کروں گا، ہماری جو LHVs ہیں، جو نرسز ہیں، اس پھر ہمارے HO ہیں، ہمارے MO ہیں، ہمارے PGR ہیں، ہمارے GP ہیں، ہمارے فیملی فزیشین ہیں، ہمارے کنسلٹنٹ ہیں، ان سب کے لیے یہ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ بہت زیادہ انفارمیٹو ہوگا. میں کیونکہ کل ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ایک بڑے فیمس ایستھیٹک پلاسٹک سرجن ہیں، تو میں ان کے آفس میں تھا تو انہوں نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کا ڈاکٹر ساجدہ شاہنواز کے ساتھ ایک وہ دیکھا ہے، تو یہ پروگرام میں ضرور دیکھوں گا کیونکہ میں اس پہ اوپر کئی کام کر چکا ہوں، تو لیکن میں کامیاب نہیں ہوا، تو ڈاکٹر صاحبہ کی میں بات ضرور سنوں گا. تو میرا بہت سارے لوگ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ اب میں اپنے پروگرام کا آغاز کروں گا، تو ہم کوشش کریں گے کہ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں. تو ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے پہلا جو سوال ہوگا اپنے ویورز کے لیے، اپنے پیرامیڈیکل کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، کہ واٹ از دا سٹیم سیل تھراپی؟ دیکھیں سٹیم سیل ایک ٹوٹلی انڈیفرینشیٹڈ سیل ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں کیونکہ جنرل پبلک بھی سن رہی ہے کہ ایک نو مولود بچہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے جس گھر میں اس بچے کو رکھنا ہے اس نے اسی گھر کا ممبر بن جانا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایک ٹوٹلی انڈیفرینشیٹڈ سیل کو آپ پہلے ریکگنائز کریں، اس کو اٹھا لیں، سیفلی اس انوائرمنٹ میں رکھیں جس میں آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس انوائرمنٹ میں انہی سیلز کے لیے کام کرے گا جہاں پہ آپ نے اس کو اگنائٹ کیا ہے، جہاں پہ اس کو نرش کیا گیا. ٹھیک ہے، تو سٹیم سیل تھراپی کا کانسیپٹ جو ہے وہ کتنا پرانا ہے؟ دیکھیں سٹیم سیل تھراپی کا جو کانسیپٹ ہے نا، بیسیکلی اس کی اگر پرانے کی ہم کریں تو یہ ایٹ لیسٹ اس کو 30 سال پہلے ٹھیک ہے لوگوں نے کہا کہ سٹیم سیل کا وجود ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو سائنٹسٹ تھے ان کو بتانے میں ہی کتنے سال لگے کہ سٹیم سیل ہے. پچھلے 10 سالوں سے تو بہت ساری جگہوں پہ سٹیم سیل کا کلینیکل یوز ہو رہا ہے، جیسے لیور فیلئر میں تھا، جوائنٹس کے اندر تھا. ایون جو سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے یورپ میں، انہوں نے تو پورے آرگن بنا لیے ایک سٹیم سیل کی مدد سے ریسرچ بیسس پہ. لیکن وہ ساری کی ساری ریسرچ جو ہے وہ ایمبریونک سٹیم سیل پہ ہے. ٹھیک ہے، جس کو ابھی تک ان ایتھیکل قرار دیا گیا ہے ریسرچ میں. جو ہم سٹیم سیل کر رہے ہیں وہ
ایک اور بیس ہے، وہ ایڈلٹ باڈی سٹیم سیلز ہیں، یعنی کہ اس کو نہ وہ ان ایتھیکل ہے، نہ اس کے لیے کسی ایسی اپروول کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کا فرض کریں کہ آپ کی میں نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے اور آپ کی ٹریٹمنٹ میں مجھے پتا ہے کہ آپ کا بلڈ لاس ہو جائے گا، تو میں نے آپ کے ہی باڈی سے بلڈ جمع کر لیا، اس کو رکھ لیا، اور جب آپ کا ٹریٹمنٹ ہو گیا تو آپ کی مدد میں ہی وہی بلڈ آپ کو دوبارہ ٹرانسفر کر دیا گیا، جس میں کوئی ان ایتھیکل ایشو نہیں ہے. دیز آر ایڈلٹ سٹیم سیلز. ٹھیک ہے. اتنا پرانا سٹیم سیل کا کانسیپٹ ہے، لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. ایڈلٹ سٹیم سیل کے اوپر بے شمار ملکوں میں کام ہو رہا ہے. یہ جو ہمارے ڈاکٹرز کہتے ہیں نا کہ جی یہ ان ایتھیکل ہے، اس سے کینسر بننے کے چانسز ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، شاید انہیں پتہ نہیں ہے. اگر وہ آج اس کو پڑھیں تو وہ سارے سائیڈ ایفیکٹس مین جو ہیں وہ ایمبریونک سٹیم سیل کے ہیں، اور ایمبریونک سٹیم سیل ہی ان ایتھیکل ہے کہ جس کے لیے وہ کہتے ہیں جی ان ایتھیکل ہے، پی ایچ سی کو کر دینا چاہیے، فلانے کو کر دینا چاہیے. ہمارے لوگوں پہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ سٹیم سیل ہم نہیں کر رہے کیونکہ اس کو ابھی آل اوور دا ورلڈ ابھی جیسے کہ کلوننگ کو نہیں اکنالج کیا گیا. جیسے کلوننگ بین ہے اسی طرح ایمبریونک سٹیم سیل بھی بین ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے یا لوگوں کی ایک کیوریز ہے، اس کو متھ کہہ لیں، مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں. جیسے آپ کو پتا پہلے سٹارٹنگ میں پی آر پی آئی تو کچھ لوگوں کو تو پی آر پی کا بھی نہیں پتا ہوتا تھا. لوگ جو لوور لیول پہ لوگ ہوتے تھے، جو نالج جن کو نہیں ہے، جیسے آپ نے آزاد کشمیر کی اور ادھر کی مثالیں دی. جی جی. میں تو آپ کو لاہور کی گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں کیونکہ لاہور کے دل میں رہتے ہوئے یہاں پہ بھی لوگوں کا حال کوئی آزاد کشمیر سے زیادہ اچھا نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی لوگ پہلے پی آر پی کو بھی نہیں مانتے تھے، پھر آہستہ آہستہ اس کے جب رزلٹ آنا شروع ہوئے، لوگوں نے ڈرماٹولوجسٹ نے اس کو یوز کرنا شروع کیا، تو اب تقریباً لوگ اس کو مان چکے ہیں کہ پی آر پی کا اپنا ایک رزلٹ ہے. اسی طرح سٹیم سیل تھراپی کی بات آج سے کوئی 10 سال پہلے بھی میں نے سنی، اس سے پہلے بھی سنی، لیکن جو کامیاب ٹرائل میں نے دیکھا، جیسے میں نے آپ کا سارا دیکھا، اس طرح میں نے وہ ریسرچ بھی دیکھی. آج ہمارے جو ویورز ہیں، دیکھنے والے، ان کے لیے ہمارا یہ میسج کیا ہوگا کہ ایسے مریض جو عرصہ دراز سے بے اولادی کے ان کو بے اولادی کا مسئلہ ہے اور وہ جگہ جگہ علاج کروا کے وہ مایوس ہو چکے ہیں، سٹیم سیل تھراپی میں ان کی جگہ ہے یا نہیں؟ بہت ونڈرفل کویسچن ہے. اس کو ہم ایسا کرتے ہیں ڈاکٹر تنویر، ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، مردوں کے لیے اور پھر فیمیل کے لیے. وہ میں اس پہ آگے آؤں گا. ہاں میں وہ کری نا کہ یعنی کہ آپ نے پوچھا نا کن لوگوں کو. میل کے لیے پہلے بات کر لیتے ہیں. تمام وہ مرد جن کو ڈاکٹرز نے یہ بتایا کہ آپ کی سپرم کی کاؤنٹ بڑی کم ہے، جی ٹھیک ہے، ان پہ بھی یہ ہیلپ، وہ گولڈن پیریڈ ہے، اس پہ اچھا ہیلپ کرے گا سٹیم سیل. ٹھیک ہے. کوئی کہتا ہے جی آپ کے سارے سپرم ڈیڈ ہیں، نیکروزڈ ہیں، نیکروزوسپرمیا کا نام ہے، اگر ایسی چیز آتی ہے تو ان کا بھی وہ گولڈن پیریڈ ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی میل ایسا آ گیا جس کو پتہ لگ گیا کہ مجھے ممپس ہو گئے یا میری کوئی ریڈیشن سے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، سوری ڈاکٹر تنویر، کے کینسر کے ریڈیو تھیراپی، کیمو تھیراپی ہو رہی ہوتی ہے اور ڈاکٹرز ہمارے سوری ٹو سے بتانا پسند نہیں کرتے پیشنٹ کو کہ بھئی آپ زیرو سپرم کا شکار ہو جاؤ گے، پہلے اپنے سپرم فریز کرا دو. اگر آپ کی ایسی تھیراپی ہو گئی ہے، اس میں بھی گولڈن پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ اسی دوران اگر سٹیم سیل کی تھیراپی لیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر رزلٹ آنے کی توقع ہے. اور اگر آپ کا irreversible stem cell ایزوسپرمیا ہو گیا ہے یا ٹیسٹیکولر فیلئر ہو گیا، اس میں بھی سٹیم سیل کا رول ہے، لیکن اس میں لمیٹڈ رول ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں ڈاکٹرز کو بتانا چاہ رہی ہوں. یعنی اس میں آپ کا فیکٹری لیول پہ ڈیمیج آ گیا. جب فیکٹری لیول پہ آپ کا ڈیمیج آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اکوپمنٹ خراب ہے. جب آپ اکوپمنٹ کو کیا کریں گے، گریس دیں گے، تیار کریں گے، وقتی طور پہ آپ چلا لیں گے، تھوڑی دیر چلانے کے بعد کچھ نہ کچھ آپ کے پروڈکٹ تیار ہو جائیں گے، لیکن وہ دوبارہ رک جائے گا. یہ لوگوں کو نہیں پتا. میرے کئی پیشنٹ ہیں جن کا میں ان کو یہ بات سمجھاتی ہوں کہ جب آپ نے سٹیم سیل کرایا، آپ کا سٹیم سیل کے بعد آپ کا صرف ایک بایوپسی جو اس کے 90 ڈیز یا 6 منتھ جو بھی ہم ٹائم ہر ایک کو ڈیفرنٹ دیتے ہیں، اس کے بعد کرنی ہے. دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اگر آپ نے وہ ضائع کر دی اور آپ کچھ عرصے بعد آؤ گے تو میں نے جدھر ایک تو میپنگ میرے پاس ہے، میں نے جہاں جہاں سٹیم سیل ڈالا مجھے پتا ہے کہ میں نے کس میپ کے تھرو ڈالا، میں نے کہاں سے دوبارہ ایسپریٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو میں نے سٹیم سیل ڈالے وہ ڈیفرینشیٹ ہو جائیں خود انٹو
स्पर्म्स, मेच्योर स्पर्म्स, क्योंकि उसका डीएनए तो वही है ना जो उसकी बॉडी का डीएनए है, या तो वो मेच्योर होंगे, या दूसरी आपके लिए खुशखबरी ये है कि वो आपको रिपेयर कर दें, क्योंकि सबसे अभी तक ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया में यह है कि सबसे ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी अगर किसी सेल में है, रिपेयर कैपेसिटी है, तो वो आपके स्टेम सेल में है, उसके बाद आपकी ये पीआरपी वगैरह में आती है। ठीक है, और अगर आप इसको दोनों को कंबाइन करें तो पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये भी होता है कि एजोस्पर्मिया अगर है कि 0 काउंट स्पर्म है, क्या वो भी क्वालिफाई करते हैं? बिल्कुल करते हैं, 90% तो करवाते ही वो लोग हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर तनवीर कोई बंदा 0 स्पर्म से पहले स्टेम सेल के लिए तैयार ही नहीं होता। मैं डॉक्टर तनवीर आपको ये आपके प्रोग्राम की वसातत से अपने डॉक्टर से बात हो रही, फतूर से कि इससे पहले कि फतूर आए, अब जरा मेरी आंखों में आंखें डाल के मेरा मैसेज सुने कि मैं अपने तमाम डॉक्टर्स जो मेरे चाहे सीनियर कोलीग हैं, चाहे जूनियर हैं, चाहे मेरे बैचमेट्स हैं, आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आप अपने पेशेंट सेलेक्ट कीजिए, टेस्टिकुलर फेलियर वाले, ओवेरियन फेलियर वाले, जो आपको सेट लगता है। अगर आप उनके स्टेम सेल करना चाहते हैं, उनको प्रिपेयर करके हमारे सेंटर पे लेकर आएँ, हम आपको स्टेम सेल की फैसिलिटी देंगे, उनको खुद अपने हाथों से मेरी सुपरविजन में वहाँ पे ट्रांसफ़र करें। ट्रांसफ़र करने के बाद यानी कि आपका जो टेस्टिकुलर परफ्यूजन होगा वो खुद कीजिए, ठीक है। खुद आपको जब आप खुद करेंगे ना, जब आपको पता चलेगा कि टेस्टिकुलर टिश्यू से भी हम जो मोनोपोटेंट स्टेम सेल्स हैं वो हम ले रहे हैं, यूनिपोटेंट स्टेम सेल को हम उठा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि हाउ इट इज़ वर्किंग, कैसे आप मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल को उठा रहे हैं, कैसे प्रेपरेशन हो रही है, कैसे एक हम UOL यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की टीम के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, कैसे ये सारी रिसर्च चल रही है। फिर आपको समझ आएगी कि ये किसी छक्कू की दुकान पे पीछे बैठ के काम नहीं हो रहा, इट इज़ अ साइंटिफिक वर्क। और फिर आप मेरी ही सुपरविजन में वहाँ पे खुद बायोप्सी लें 3 माह के बाद, ठीक है, बायोप्सी लेके खुद देखें, हमारे सेटअप पे जो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप के डिस्प्ले हैं उनके ऊपर खुद देखें, और फिर देखें कि आपको रिजल्ट मिला है या नहीं। मैं चाहती हूँ कि हम ये स्टडी पाकिस्तानी उठ के डॉक्टर्स खुद दें। मैंने अभी जो अपनी स्टडी है डॉक्टर तनवीर, वो मैंने एशरे में, यूरोपियन सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एंडोक्रिनोलॉजी, अभी मैंने कोई 1 महीना पहले मैंने उन्हें डिपॉजिट करवाई है। जी। अगर ऐसी बात ना हो, और वो वहाँ पे आप अपनी रिसर्च नहीं दे सकते जब तक आपका टीचिंग इदारे का आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर ना हो। और हमने इससे पहले, ये मैं आज डॉक्टर्स को बताना चाह रही हूँ, ख़ास तौर पे जो कह रहे हैं कि एक अमेरिकी डॉक्टर ने कह दिया, बल्कि आपने उनके क्लिप ज़रूर दिखाने हैं कि यू टर्न, सिर्फ आप कहते हैं ना जी फलाना हमारा सियासी लीडर ले गया, ये यू टर्न अमेरिकी भी लेते हैं। कैसे 7 साल वही अमेरिकी हमें पेशेंट भेजता रहा, जब हमने उससे कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व किया। कॉन्ट्रैक्ट कौन डिसॉल्व करता है? जो हायर लेवल पे होता है, ठीक है। वहां पे सेंटर नहीं था अमेरिका में, सेंटर तो पाकिस्तान में है। तो आई वाज अथॉरिटी कि मैंने उस सेंटर को डिसॉल्व, उस कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व किया। मेरी व्हाट्सएप पे जो कम्युनिकेशन है उसको भी लोगों को दिखाइए कि आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने उसको डिसॉल्व किया। उसके बाद वही बंदा उठ के कह रहा है कि जी स्टेम सेल हमारे डॉक्टरों को, क्या वो खुशू समझता है कि उनके दिमाग नहीं है? उनको कहता है कि ये तो स्टेम सेल पे काम ही नहीं होता टेस्टिकुलर फेलियर में, हालांकि वो खुद टेस्टिकुलर परफ्यूजन करवाता रहा, ठीक है, टर्की में जाके लोगों की करवाता रहा, पाकिस्तान मेरे पास भेजता रहा। फिर उसके बाद जब हमारे 2 दफ़ा वर्ल्ड का पहला स्टेम सेल बेबी का जब प्रोग्राम चला, तो वो बंदा लाइव मौजूद हुआ, जिसकी वीडियो आपने निकाल के रखी हुई है मेरे आने से पहले, जिसपे वो खुशी से कह रहा है कि वो साजिदा कंग्रेचुलेशंस कि हम दोनों ने मिलकर, हमारी ये एक अचीवमेंट है, पहला वर्ल्ड का पहला स्टेम सेल बेबी। जब मैंने रिसर्च उसको देने से इनकार कर दिया तो उसने ये लिखना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में स्टेम सेल का सेंटर ही कोई नहीं है, ये सब फ्लॉप है। तो हमारे डॉक्टर्स माशाल्लाह दुनिया के डॉक्टर तनवीर किस किस कोने में काम नहीं कर रहे। ऐसे बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ये तो हमें वो करने वाली बात है। जी नाजरीन, जैसे डॉक्टर साहबा चूँकि बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आपको ये बातें बता रही हैं, लेकिन चूँकि उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बेसिकली एग्रेसिव होने का एक पर्पज़ है
کہ جب آپ اپنے ہی ہیرو کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا جو رزلٹ آتا ہے وہ پھر دنیا سے سنبھالا نہیں جاتا. جیسے کہ اگر میں صدیوں پرانی بات تو نہیں کر سکتا, میں اگر سنبھالا نہیں جاتا, ہاں تہاڈا کتا ٹومی ساڈا کتا کتا تو ڈاکٹر صاحبہ جو ہے نا, پاکستان کا ڈاکٹر ریسرچ کرے تو وہ جی میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ جیسے آپ اگر دیکھیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اقبال کی قبر پہ کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری اس قوم کو جگانے کے لیے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ بھئی آپ نے اپنا ایک خطہ حاصل کرنا ہے جہاں پہ آپ آزاد رہ سکیں گے, اس قوم کو جگانے کے لیے ان کو کتنے سال لگے. تو انہوں نے اس وقت, ڈاکٹر صاحبہ کی نظر میں ایک شیئر کر رہا ہوں, جو انہوں نے اس وقت کہا کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ نے چونکہ یہ بیڑا اٹھایا ہے, کوئی بھی آپ کو جتنی بھی آپ کی مخالفت کرے اس سے کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ جب آپ نیت کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, کمیونٹی کو سرو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور پبلک کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو دیکھیں اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے. پبلک تو چونکہ ہمارے ہاں تو پڑھے لکھے جاہلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور کم پڑھے لکھے جو ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن پڑھے لکھے لوگ بھی کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ریسرچ کر رہا ہے, اس کا اگر ایکسپیرینس ہے تو مجھے ڈاکٹر صاحبہ کے پاس جانا چاہیے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے چیلنج کیا کہ آپ میں سے کوئی بھی بندہ ہمارے سینٹر پہ آئے اور وہاں پہ وہ آ کے خود اپنی مانیٹرنگ میں اور خود اپنے ہاتھ سے یہ سارا کام کرے. تو اب میں چونکہ ڈاکٹر صاحبہ کے پاس اگلے سوال کے لیے جاتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ ابھی جو لوگ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور ابھی ہم کنٹروورسی کو تو سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں, پہلے تو ہم پبلک اویئرنیس پہ آتے ہیں نا. جی پبلک اویئرنیس یہ ہے کہ اسٹیم سیل تھراپی جو ہے وہ جیسے ہم کسی بھی بے اولاد جوڑے کی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس پہ میکسیمم کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہاں یہ بڑا زبردست کویسچن ہے, کیونکہ یہ تو ہر بندہ ویسے بھی پوچھتا ہے. دیکھیں دیٹ ڈیپینڈس. پہلے بات ہے کہ ایویلویشن اس کپل کی یا اس پرسن کی, اگر میل کا ہونا ہے یا فیمیل کا ہونا ہے, ٹھیک ہے, پہلے تو بات ہے کہ انہیں کوئی سسٹمک ڈیزیز نہیں ہونی چاہیے, ایکٹیو نہیں ہونی چاہیے, اگر ہے بھی تو ان دنوں وہ کنٹرول ہو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان دنوں کہ اس کو ایکٹیو انفیکشن نہ ہو, کیونکہ جب آپ ایکٹیو انفیکشن کے دنوں میں سٹیم سیل ڈالیں تو وہ ویسے ہی ایک جنگ تو باڈی کی ویسے ہی چلنی ہے. ٹھیک ہے, بے شک وہ دوسرے آرگن سے آیا ہوا سیم بندے کا سٹیم سیل ہے, لیکن فائٹ تو کرے گا نا باڈی میں جگہ بنانے کے لیے, وہ چیز ہو. اگر تو اس کو کوئی ایسا ایکٹیو انفیکشن نہیں ہے اور کوئی اس وقت ایکٹیو ڈیزیز نہیں ہے, تو ہم ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. ایک دن کے اوپر ان کے سٹیم سیل 3 سورسز ہیں جو ہمارے, ہم جن سے سٹیم سیل میزن کائمل سٹیم سیل, ڈپلائڈ سٹیم سیل جو اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں وہ بلڈ بھی ہو سکتا ہے, آپ کا فیٹ بھی ہو سکتا ہے, آپ کا بون میرو بھی ہو سکتا ہے. 99% لوگوں میں فیٹ میں ہم اتنے خود کفیل ہیں کہ ہمیں سٹیم سیل مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں ٹمی فیٹ کی کوئی کمی نہیں.